میں نے کہیں پڑھا تھا اگر آپ کے پاس آسائشیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ زندگی اسی پر ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ بات کافی حد تک بالکل صحیح ہے۔ اگر ہمارے پاس آسائشیں نہیں ہیں اور ہم کم آسائشوں میں اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، وہ بھی خوش دلی کے ساتھ، تو یہ ہم لیڈیز کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی کی بات ہے، کیونکہ ہر کسی کے پاس ہر چیز نہیں ہوتی، آسائشیں ہر کسی کو مہیا ہی نہیں ہوتی، اس لیے کم آسائشوں میں گزر بسر کرنا، وہ بھی خوش دلی کے ساتھ، یہ زندگی کی بہت زیادہ بڑی کامیابی ہے۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ خیر سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیر سے ہوں۔ آج مدرس ڈے تھا اور یہ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ جب میری دونوں بیٹیاں اسکول سے آئیں تب انہوں نے کہا کہ ہمیں اسکول میں کچھ ہوم ورک دیا گیا ہے، ہم اپنے اسکول کا ہوم ورک پورا کر رہے ہیں۔ تب میں کچھ سلائی کے کپڑے لے کر بچوں کے سینے کے لیے بیٹھ گئی تھی اور وہ اپنا ہوم ورک کرنے لگی، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ ہوم ورک نہیں کر رہی ہیں بلکہ میرے لیے کارڈس تیار کر رہی ہیں۔ یہ جو کارڈس تیار کیے ہیں یہ میری دونوں بیٹیوں اور چھوٹے بیٹے نے تیار کیے ہیں، کافی اچھے کارڈس ہیں۔ اس پر انہوں نے بہت اچھی سی پوئم بھی لکھی ہے اور بہت اچھے انہوں نے مجھے گفٹس بھی دیے ہیں۔ یہ رنگس بچے باہر سے لے کر آئے تھے، انہوں نے باہر سے کہا ہم چیز لینے جا رہے ہیں اور چیز کے بہانے وہ یہ گفٹس لے کر آئے تھے میرے لیے، جو انہوں نے اپنی پاکٹس منی سے ہی لیے تھے، جو انہوں نے گلک میں جمع کر رکھی تھی۔ مجھے یہ گفٹس نہیں بلکہ بچوں کا جذبہ دیکھ کر بہت اچھا لگا، جو ان کا ماں کے لیے جذبہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ یہ ماں کی محبت ہی ہے جو بچوں کو اتنی دور دھوپ میں لے کر گئی، ورنہ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ وہ میرے لیے گفٹس لینے جا رہے ہیں تو میں انہیں نہ جانے دیتی۔ یہ دیکھیے ان تینوں بچوں نے مجھے رنگس دی ہیں اور کافی اچھے کارڈس بھی تیار کیے ہیں۔ تو میں بات کر رہی تھی آسائشوں کے بارے میں۔ ہر کسی کو آسائشیں مہیا نہیں ہوتی اور بنا آسائشوں کے زندگی گزر بسر کرنا، کم ساز و سامان میں، یہ عورت کی بہت زیادہ بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ صبر اور شکر کے ساتھ جو کم ہمیں چیزیں ملی ہوئی ہیں، جو کم ہمیں ساز و سامان یا آسائشیں ہیں ہمارے لیے، اسی میں شکر کے ساتھ گزر بسر کرنا، یہی عورت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہنر مندی تو یہی ہے اور زندگی کا مزہ بھی اسی میں ہی ہے کہ ہم کم آسائشوں میں اپنی زندگی کو اس طرح گزار رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ہمارے پاس کم آسائشیں ہیں، ورنہ کم آسائشیں ہیں، ہم اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے مینیج کر رہے ہیں، یہی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ دیکھیے میں آج کھانے میں کاشی پھل کی سبزی تیار کر رہی ہوں، جو میں بچوں کے اور اپنے لیے ہی بنا رہی ہوں۔ میرے ہسبینڈ پرہیز کا کھانا کھاتے ہیں، بہت کم نمک مرچوں کا، اس کے بعد میں ان کے لیے پرہیز کا کھانا تیار کروں گی۔ تو میں بات کر رہی تھی کم آسائشوں میں گزر بسر کے بارے میں۔ گزر بسر کم آسائشوں میں کرنا، وہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ کرنا، یہ عورت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ خوش اسلوبی کے ساتھ رہیں گی، عورت کے موڈ پہ ہی گھر کا ماحول بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر عورت خراب موڈ میں رہتی ہے لیڈیز، تو اس کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ بچے اپنی ماں کو ہر وقت غصے میں یا چڑچڑے پن کے ساتھ یا چیختے چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بچے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا موڈ فریش رکھیں، اور اپنا موڈ فریش رکھنے کے لیے ہمیں جو بھی ہمارے پاس مہیا ہے اس کے ساتھ ہمیں خوش دلی سے گزر بسر کرنی چاہیے۔
ہمیں دوسروں کو دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، نہیں ہے، اور نہ ہی دوسروں سے حسد کرنا چاہیے۔ حسد بھی بہت بری چیز ہے، میں نہ ہی کسی سے حسد کرتی ہوں۔ یہ میرے اندر اللہ کی طرف سے بہت ہی بڑی خوبی مانتی ہوں کہ اللہ نے مجھے 2 نعمتوں سے نوازا ہے، ایک صبر کی اور ایک نہ کسی سے حسد کرنے کی، اور ایک شکر کی۔ میں کیسے بھی مشکل حالات میں صبر و شکر کے ساتھ گزارا کرتی ہوں۔ ویسے میری طرح بہت ساری لیڈیز ہیں جو مجھ سے بھی کم آسائشوں میں گزر بسر کرتی ہوں گی اور وہ صبر کے ساتھ کرتی ہوں گی، تو میں انہیں ان کی ہمت کو بھی داد دیتی ہوں کہ وہ ایسے حالات میں اپنی زندگی کو مینیج کیے ہوئے ہیں۔ یہی عورت کی سب سے بڑی سلیقہ مندی ہوتی ہے کہ وہ اپنی کم آسائشوں میں بھی گزر بسر کرے، اور وہ بھی خوش دلی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کرے۔ یہ دیکھیے میں جو یہ آپ کاشی پھل کے بعد یہ جو بنا رہی ہوں، یہ دلیا دالیں وغیرہ، ٹماٹر وغیرہ ڈال کر یہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے تیار کر رہی ہوں، بہت ہلکی نمک مرچوں کے ساتھ۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنے آج کے اس بلاگ کو ختم کرتی ہوں۔ اگلے بلاگ میں میں آپ سے پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں، لائک کریں، مجھے کمنٹس ضرور کریں۔ آپ کمنٹس کرتے رہیں، مجھے کمنٹس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پلیز مجھے اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں، جس سے میری ویڈیو بنانے کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ بنی رہے، اور میں آپ کے کمنٹس سے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتی ہوں۔ تو پلیز مجھے لائک اور کمنٹس ضرور کیا کریں۔ اسی کے ساتھ میں اپنا یہ بلاگ ختم کرتی ہوں۔ اگلے بلاگ میں آپ سے پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔